جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ کسی بندے کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایک ہی دعا کرتا ہے اور خوب روتا ہے۔ شیخ عبداللہ موصلی نے جب اس جوان سے کہا کہ یہاں تو سب دعا قبول ہوتی ہے، پیارے یہ تو ایک دعا پہ گھنٹوں گزارتا ہے، تو شیخ عبداللہ موصلی کو وہ جوان جواب دیتا ہے کہ آپ اگر ولی اللہ کے اتنے بڑے نہ ہوتے تو یہ راز نہ بتاتا۔ میرے دو بھائی تھے، ایک نے 40 سال تک کے تکبیر اولا نہیں چھوڑی اور 40 سال تک اس نے فی سبیل اللہ اذان پڑھی مسجد کے اندر، اور دوسرے نے 30 سال تک کے فی سبیل اللہ اذان پڑھی اور اس کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی۔ اتنے پابند تھے اور اتنے متقی تھے کہ پورے علاقے میں ان کا تقوی مشہور تھا، مشہور تھے تقوی میں۔ لیکن دونوں بھائی کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا قرآن لاؤ۔ ہم نے سوچا کہ بڑے متقی لوگ ہیں، قرآن پڑھیں گے، تو قرآن دیا۔ انہوں نے معاذ اللہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ سب غلط ہے، یعنی لوگوں کو اپنے کفر پر گواہ کر لیا، لوگوں کو اپنے کفر پر گواہ کر لیا یہ کہہ کر، اور اسی حالت میں انہیں موت آئی، یعنی ان کا کفر ڈھکا چھپا نہ رہا۔ اور یاد رکھنا انسان کے کامیابی کا انحصار اس کے خاتمے پر ہے، انسان کے خاتمے کا انحصار، اس کی کامیابی کا انحصار اس کے خاتمہ جس پر ہوگا۔ پوری زندگی پاپ کیا، اگر خاتمہ نیکی پر ہوا تو وہ نیک شمار ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے یہاں شقی لکھے ہوتے ہیں، بدبخت، لیکن وہ کرتے نیک عمل ہے، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، بالآخر مرنے سے پہلے برائی پر آ جاتے ہیں، برائی کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ تیری امان۔ اور کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے یہاں سعید لکھے ہوتے ہیں، نیک بخت لکھے ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے، برائی کرتے رہتے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو قدرت انہیں نیکی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے، پھر نیکیوں پہ دنیا سے جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا جناب اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے تھے، سگے بیٹے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا۔ وہ خالد جس نے احد کا نقشہ بدل دیا تھا، پلٹ دیا تھا پورا نقشہ، وہ خالد بن ولید، بعد میں جس خالد نے احد کی جنگ کا نقشہ بدلا تھا، اسی خالد نے جنگ موتا کا بھی نقشہ بدل دیا تھا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا اسلام کو اتنا نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید کبھی سیف اللہ بھی بنیں گے؟ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ایمان پر خاتمے کی فکر کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کرسی پہ بیٹھا ہوا خطیب کہہ سکتا ہے، نہ آپ کہہ سکتے کہ میں ایمان پہ جاؤں گا۔ غوث پاک جب روتے تھے ایمان پر خاتمے کے لیے، ہم کون ہیں؟ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے، ہم کون؟ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ اہمیت نہ رہی جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ انہوں نے دونوں نے کفر بکا اور اسی حالت میں مر گئے، موت آئی ان کو اسی حالت میں۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے سوچا جب اتنے متقی نیک لوگ کفر پہ مر سکتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اسی لیے بس میری اب ایک ہی دعا ہے، میری اور کوئی تمنا نہیں ہے، بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھنا جو ایمان پر دنیا سے گئے وہ کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا اعلان ہے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لائے گا دل میں اس کو بخش دوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جانا آسان نہیں۔ دل کے کانوں سے سننا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ کسی خطیب کی کہ جملے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے دل کے درد کی صدائیں ہیں۔ وہ میری قوم کے جوان جنہوں نے اپنی زندگی کو آوارگی کی راہ پہ ڈال رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو اللہ بخش دے گا، گناہوں کو بخش دے گا، کفر تو نہیں بخشا جائے گا نا،
कुफ्र तो नहीं बख्शा जाएगा। वो जवान कहता है मेरे दोनों भाई इतने मुत्तकी होकर जब वो कुफ्र पर मरे तो अब मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा। तो शेख अब्दुल्ला मुसली ने कहा तेरे भाई तो थे बड़े मुत्तकी, लेकिन अल्लाह जुल्म से पाक है। अहले तकवा को कुफ्र पर मौत कैसे आ गई? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा कि ईमान छीन लिया गया। बेसबब कुदरत किसी का ईमान नहीं छीनती, वो बहुत करीम है। बेशक बेशक, बेसबब तो ईमान नहीं, कुछ तो होगा। तब उस जवान ने रोते हुए कहा मैंने भी बहुत तहकीक की तो बाद में पता चला हर नेकी करते थे लेकिन गुजरने वाली औरतों को घूर घूर कर देखते भी थे। अल्लाहु अकबर। ये बदनजरी ही एक गुनाह थी उनकी जिंदगी में जिसकी बुनियाद पे वो मरे तो काफिर होकर के मरे। आपसे पूछना चाहता हूं, सदियों पहले की औरतें आज की औरतों की तरह बाल खुले तो नहीं निकलती थी। सदियों पहले की औरतें आज की औरतों की तरह पतले और बारीक लिबास पहनकर तो नहीं निकलती थी। सदियों पहले की औरतें नंगे बदन तो नहीं घूमती थी। अल्लाह अल्लाह, जब कपड़े की चादर ओढ़ कर निकलने वाली औरतों को कोई पाप की नजर से देखे तो वो मरता है तो कुफ्र पे मरता है। 40-40 साल तक तहज्जुद पढ़ने वाले, 40-40 साल तक के तकबीर उला न छोड़ने वाले, सिर्फ बदनजरी की बुनियाद पर, औरतों को तकने की बुनियाद पे काफिर होकर के मर रहे हैं। अपनी जिंदगी में तो कभी तहज्जुद भी नहीं, अपनी जिंदगी में तो फजर की नमाज भी नहीं, अपनी जिंदगी में तो माह रमजान के रोजे भी नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, सोचो अपना अंजाम क्या होगा। खुदा के लिए इसको लाइट मत लो, इसको हल्का मत जानो। ये दुनिया 2 दिन की है, यहां से चले जाना है। ईमान सलामत जाएगा तो सब कुछ है। जानते हैं आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, तवज्जो करें, जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो खूबसूरत चेहरों को तकने में उसको मसरूफ कर देते। अल्लाहु अकबर। हसीन चेहरे को तकने में मसरूफ, कि वो औरतों के चेहरे ही तकते। चेहरा तकने पे ईमान जाता है तो जो नरम नरम गद्दों पर लेट कर जिना के मनाजिर देखते हैं, अल्लाहु अकबर, उनका ईमान कब सलामत रहना है? उनका ईमान कब सलामत रहना है? जो सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वही होती है जिसमें सबसे ज्यादा ओरियानियत और गंदगी दिखाई जाती है। किस लिए आए थे, क्या करने लगे? किस लिए आए थे, क्या करने लगे? कभी सोचा? उम्मत पर बुरे हालात यूं ही नहीं आते। जिस कौम के जवानों की अक्सरियत की आंखें आवारा हो जाए, फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जमीन पे जिएगी? उस कौम को वकार कैसे मिलेगा? कुदरत ईमान छीन लेती है उन लोगों का, उन बेगैरतों का जो आंखों को आवारा कर देते हैं। और फरमाया कुदरत जिसको जलील, रुस्वा और तबाह करना चाहती है उसे खूबसूरत चेहरे देखने में मसरूफ कर देती है, और फिर वो खूबसूरत चेहरे तकते रहते हैं और कुदरत उनको हलाक कर देती है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन।